باب نمبر 6 باب تفسیر التوحید و شہادتی اللہ الہ الا اللہ، توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کی معنی کا بیان۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا۔ جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے، وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں۔ بات بھی یہی ہے کہ تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 57۔ باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ جب مصنف رحمہ اللہ نے سابقہ ابواب میں توحید، اس کے فضائل، اس کی دعوت اور اس کی ضد شرک سے ڈرنے کا ذکر کیا تو اب اس باب میں اس کا معنی بیان فرمایا، کیونکہ بعض لوگ اس کا معنی سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کا معنی صرف توحید ربوبیت کا اقرار ہے، جبکہ توحید سے مراد یہ توحید نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ توحید ہے جس پر نصوص دلالت کرتے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر مصنف رحمہ اللہ نے اس باب میں کیا ہے کہ توحید سے مراد تنہا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور شرک سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کو توحید پر عطف کیا ہے تاکہ یہ واضح کرے کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یدعون پکارتے ہیں یعنی انہیں اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ فرشتے، انبیاء اور صالحین وغیرہ ہے، لہٰذا یدعون میں پوشیدہ ضمیر فاعل کفار کی طرف لوٹتی ہے۔ یبتغون چاہتے ہیں یعنی طلب کرتے ہیں، اور اس میں ضمیر فاعل ان لوگوں کی طرف لوٹتی ہے جنہیں پکارا جاتا تھا، جیسے فرشتے وغیرہ۔ الوسیلہ وسیلہ اسے کہتے ہیں جس کے ذریعے اللہ کی قربت حاصل کی جائے، لہذا توسل الی اللہ کا معنی ہے ایسا عمل کیا جو اسے اللہ تعالیٰ سے قریب کر دے۔ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں یعنی اس کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتے۔ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یعنی اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ وتعالی بتلا رہا ہے کہ یہ حضرات ملائکہ، انبیاء اور صالحین جنہیں مشرکین اللہ کے سوا پکارتے ہیں، وہ خود اللہ کی قربت کے حصول کے لیے سبقت کرتے ہیں اور پیش رہتے ہیں، چنانچہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں، لہٰذا جب وہ خود ایسے تھے تو وہ اللہ کے بندوں میں سے ہیں، تو بھلا انہیں اللہ کے سوا کیسے پکارا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ خود اپنی ذات کے بارے میں مشغول اور فکر مند ہے، اللہ کو پکارتے ہیں اور اس کی عبادت کر کے اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ یہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی مشرکین کے طریقہ کو ترک کر دینا ہے، جو وہ مصیبت کو ٹالنے یا اسے پھیرنے کے لیے صالحین کو پکارتے تھے اور ان سے اللہ کے یہاں سفارش طلب کرتے تھے، کیونکہ یہی شرک اکبر ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، ان لوگوں کی تردید جو مصیبت ٹالنے یا نفع حاصل کرنے کے لیے اولیاء اور صالحین کو پکارتے ہیں، بایا طور کہ یہ حضرات جنہیں مشرکین پکارتے ہیں خود اپنی ذات کے نفع یا نقصان کے مالک نہیں ہے، تو بھلا وہ دوسروں کے نفع و نقصان کے مالک کیوں کر ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ، انبیاء و صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ سے حد درجہ ڈرنے کا بیان، نیز ان کے اللہ کی رحمت کی امید کرنے کا بیان۔ نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ۔
اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتی ہو بجز اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 26-27۔ اننی براء مما تعبدون، تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، یعنی میں تمہارے تمام معبودان باطلہ سے بیزار ہوں۔ الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا، یعنی جس نے مجھے پیدا کیا وہ اللہ ہے، لہٰذا وہی تنہا میرا معبود ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے رسول اور جگری دوست ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے ان تمام معبودان باطلہ سے اظہار برات کر لیا تھا جن کی ان کے باپ اور ان کی قوم کے لوگ پرستش کیا کرتے تھے، سوائے اپنے پیدا کرنے والے کے کسی کا استثناء نہیں کیا تھا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، لہٰذا وہ تنہا اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے جس کا کوئی شریک نہیں۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی شرک سے بیزاری اور تنہا اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ نفی پر مشتمل ہے، جس کی تعبیر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اننی براء، میں بیزار ہوں کے الفاظ میں کی ہے، اور اس بات پر مشتمل ہے جس کی تعبیر انہوں نے الا الذی فطرنی، سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا کے الفاظ میں کی ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کی خالص عبادت کر کے اس کی توحید بجا لانا ہے اور اس کے سوا ہر ایک کی عبادت کا اظہار بیزاری کرنا ہے۔ مشرکین کے دین سے برات و بیزاری کا اظہار۔ پوائنٹ سیکنڈ، پوائنٹ تھرڈ، اللہ کے دشمنوں سے برات کرنے کی مشروعیت، خواہ وہ سب سے زیادہ قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے عالموں اور درویشوں کو رب بنایا ہے اور مریم کے بیٹے مسیح کو، حالانکہ انہیں صرف ایک اکیلے اللہ ہی کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ پاک ہے ان کے شریک مقرر کرنے سے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31۔ حاشیہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت فرمائی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، چنانچہ عدی رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے ان کی عبادت تو نہیں کی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، یقیناً انہوں نے ان پر حلال کردہ چیز کو حرام ٹھہرایا اور ان کے لیے حرام چیز کو حلال کیا، تو انہوں نے ان کی اتباع کی، یہی ان کی عبادت کرنا ہے۔ ترمذی وغیرہ۔ حاشیہ مکمل ہوا۔ اتخذوا، بنا لیا، یعنی یہود و نصارہ نے بنا لیا، احبارہم، اپنے علماء کو، ورہبانہم، اور اپنی عبادت گزاروں کو، ارباباً، رب، یعنی اپنے لیے شریعت ساز بنا لیا جو حلال اور حرام ٹھہراتے ہیں، کیونکہ شریعت اور قانون سازی رب سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیات میں سے ہے، لہٰذا جس نے اس میں کسی مخلوق کی اطاعت کی اس نے اسے رب بنا لیا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم علیہ السلام کو، یعنی مسیح ابن مریم علیہ السلام کی عبادت کر کے انہیں بھی اللہ کے سوا رب بنا لیا۔ سبحانہ عما یشرکون، ان کے شرک سے اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ شرکا، ہمسروں اور ہم مثلوں سے منزہ اور مبرہ ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہود و نصارہ کے بارے میں خبر دے رہا ہے کہ انہوں نے علماء اور عبادت گزاروں سے نصیحت چاہی تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال ٹھہرانے اور حلال کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرانے میں ان کی اطاعت کی، بائے طور کہ ایسا کر کے انہیں رب سبحانہ و تعالیٰ کے مقام پر کھڑا کر دیا، جس کی خصوصیات میں حلال و حرام ٹھہرانا ہے۔ اسی طرح نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی اور انہیں اللہ کا بیٹا سمجھ لیا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا، جس نے اپنی کتاب میں انہیں صرف تنہا اپنی اطاعت کرنے اور تنہا اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی جانب سے یہ خبر ان کے کرتوت کے انکار کو شامل ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس شرک سے منزہ قرار دیا ہے اور جو اس فعل میں شامل ہے۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ آیت کریمہ بتلا رہی ہے کہ توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی میں حلال کو حلال اور حرام کو حرام ٹھہرانے میں تنہا اللہ کی اطاعت کرنا بھی شامل ہے، نیز یہ کہ جس نے اللہ کے سوا کسی کو اللہ کی حرام کو حلال اور اللہ کی حلال کو حرام ٹھہرانے والا بنا لیا وہ مشرک ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی میں حلال و حرام ٹھہرانے میں اللہ کی اطاعت کرنا بھی شامل ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جس نے حرام کو حلال ٹھہرانے یا حلال کو حرام ٹھہرانے میں کسی مخلوق کی اطاعت کی، اس نے اسے اللہ کا شریک بنا لیا۔ پوائنٹ تھرڈ، مسیح ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کے عقیدے کی تردید اور اس بات کی وضاحت کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، اللہ تعالیٰ کو شرک سے منزہ اور پاک کرنا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے شریک اوروں کو ٹھہرا کر ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت سخت ہوتے ہیں۔ کاش کہ مشرک لوگ جانتے، جبکہ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر جان لیں گے کہ تمام طاقت اللہ ہی کو ہے اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے، تو ہرگز شرک نہ کرتے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 165۔ وَمِنَ النَّاسِ، کچھ لوگ یعنی لوگوں کا ایک گروہ، مِن دُونِ اللہ، اللہ کے علاوہ یعنی غیر اللہ، اندادا، شرکا یعنی ہم مثل اور نظیر لوگ، یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں۔ محبت دراصل آپ جس چیز کو دیکھے یا گمان کرے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنے اور اس کی جانب راغب ہونے کا نام ہے۔ کا حب اللہ، اللہ کی محبت کی طرح، یعنی وہ ان شرکا کو اس محبت میں اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں جو محبوب کے لیے ذلت و تابعداری اور اس کے حکم کے سامنے جھک جانے کی متقاضی ہے۔ وَلَوْ يَرَى، اگر دیکھتے یعنی اگر جانتے، اِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب عذاب دیکھیں گے یعنی جس وقت اپنی آنکھوں سے عذاب کا مشاہدہ کریں گے، ان القوۃ للہ، یقیناً قوت اللہ کے لیے ہے، کیونکہ ہر طرح کی قدرت اور غلبہ اللہ واحد ہی کے پاس ہے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ شریک کرنے والوں کی دنیاوی حالت اور ان کی اخروی انجام کا ذکر کیا ہے، بائے طور کہ انہوں نے اللہ کی کچھ ایسے ہم مثل اور ہم سر بنا لیے جنہیں محبت میں اللہ کی برابر قرار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مومن موحدین کا حال ذکر کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ایسی محبت رکھتے ہیں جو ان مشرکین کی اپنی شرکا سے محبت سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، یا مشرکین کی اللہ سے محبت سے کہیں بڑھ کر ہوتی ہے، کیونکہ مومنوں کی اللہ سے محبت خالص ہے،
جبکہ مشرکین کی اللہ سے محبت شرکیہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کو وعید سنائی کہ ان کے شرکاء کی بے بسی اور اللہ تعالیٰ کی تنہا قدرت و غلبہ کے مالک ہونے کے باوجود ان کے شرک کرنے کے نتیجے میں قیامت کے دن اپنی آنکھوں سے جو ہولناک منظر دیکھیں گے اور ان پر خوفناک معاملہ اور سخت عذاب نازل ہوگا۔ اگر اس سے جان لیں گے تو جس گمراہی میں مبتلا ہے اس سے باز آ جائیں گے، لیکن انہیں اس کا تصور ہے نہ اس پر وہ ایمان ہی رکھتے ہیں۔ آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ یہ آیت کریمہ توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی کی وضاحت کرنے والے سری نصوص میں سے ہے۔ بائیں طور کہ آیت کریمہ بتلاتی ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنا کر اس سے اللہ جیسی محبت رکھے گا وہ شرک کرے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ توحید کا معنی یہ ہے کہ رب سبحانہ و تعالیٰ کو اس محبت میں اکیلا اور منفرد قرار دیا جائے جو تنہا اس کی خالص عبادت کرنے اور تنہا اسی کے لیے ذلت و انکساری اور پستی اختیار کرنے کو مستلزم ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس محبت میں منفرد اور اکیلا قرار دیا جائے جو ذلت و انکساری اور تابعداری کی متقاضی ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، مشرکین اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں مگر اس چیز نے انہیں اسلام میں داخل نہیں کیا کیونکہ انہوں نے محبت میں اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک ظلم ہے۔ پوائنٹ فورتھ، مشرکین کے لیے قیامت کے دن عذاب کی دھمکی ہے۔ صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ صحیح مسلم۔ اور اس عنوان کی تشریح آئندہ آنے والی ابواب سے ہوگی۔ حرم مالہ و دمہ، اس کی جان و مال حرام ہے، یعنی اس کی ظاہری حالت کی بنیاد پر اس کا مال لینے اور اسے قتل کرنے سے روک دیا جائے گا۔ وحسابہ علی اللہ، اور اس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی اس کلمہ کی زبانی اقرار کرنے والے کے حساب کا ذمہ دار ہے، لہٰذا وہ اسے اس کی نیت اور عقیدہ کے مطابق بدلہ دے گا۔ الترجمہ، سرخی کتاب اور باب کا ترجمہ اس کے آغاز کو کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد باب کا عنوان توحید کی تفسیر اور لا الہ الا اللہ کی گواہی کے معنی کا بیان ہے۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ انسان کو قتل کرنا اور اس کا مال لینا حسب ذیل دو باتوں کے مجموعے کی بنا پر ہی حرام ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، لا الہ الا اللہ کہنا۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کرنا۔ جب یہ دونوں چیزیں پائی جائیں گی تو ظاہری طور پر اس سے تعرض کرنے سے باز رہنا اور اس کے باطن کو اللہ کے سپرد کر دینا واجب ہوگا۔ اب اگر وہ اپنے دل میں سچا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے نعمتوں بھری جنت سے نوازے گا، اور اگر منافق ہوگا تو اسے دردناک عذاب دے گا مگر دنیا میں اس کے ظاہر پر حکم لگایا جائے گا۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ یہ حدیث لا الہ الا اللہ کا معنی واضح کرنے والی عظیم ترین دلیلوں میں سے ہے، نیز یہ کہ اس کا معنی اللہ کے سوا پرستش کی جانے والی ہر چیز کا کفر کرنا ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، لا الہ الا اللہ کا معنی اللہ کے سوا جن بتوں، قبروں اور دیگر چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے ان تمام کا کفر کرنا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اللہ کے سوا جن چیزوں کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر کیے بغیر صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہنے سے مال و جان حرام نہیں ہوں گے، خواہ اس کا معنی جانتا ہو اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، تاکہ اس کے ساتھ اللہ کے سوا جن کی پرستش کی جاتی ہے ان کے کفر کا اضافہ نہ ہو۔
پوائنٹ تھرڈ، جو توحید اپنائے اور ظاہری طور پر اس کے احکام و شرائع کی پابندی کرے، اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے تاکہ اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو اس کے خلاف ہو۔ پوائنٹ فورتھ، کافر جب اسلام میں داخل ہو جائے خواہ حالت جنگ میں صحیح تو اس سے ہاتھ روک لینا واجب ہے تاکہ اس سے کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو اس کے خلاف ہو۔ پوائنٹ ففتھ، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان لا الہ الا اللہ کہتا ہے مگر اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا کفر نہیں کرتا۔ پوائنٹ سکسth، دنیا میں ظاہری حالت پر حکم لگایا جائے گا جبکہ آخرت میں نیتوں اور ارادوں پر فیصلہ کیا جائے گا۔ پوائنٹ سیونتھ، مسلمان کی جان و مال حرام ہے سوائے حق کے ساتھ۔ مصنف کے قول اس عنوان کی شرح اس کے بعد آنے والے ابواب سے ہوگی کی وضاحت۔ اس کی وضاحت یہ ہے کہ اس باب کے بعد آنے والے ابواب میں وہ باتیں ہیں جو توحید بیان کریں گے اور لا الہ الا اللہ کے معنی کی وضاحت کریں گے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزوں کا بیان ہے جیسے شرک اصغر و شرک اکبر، جیسے شرک اصغر و شرک۔ باب نمبر 7، باب من الشرک لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء او دفعه۔ مصیبت آنے کے بعد یا اسے پیشگی ٹالنے کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، قل افرأيتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ آپ ان سے کہیے کہ اچھا یہ تو بتاؤ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو کیا یہ اس کے نقصان کو ہٹا سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ مجھ پر مہربانی کا ارادہ کرے تو کیا یہ اس کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، توکل کرنے والے اسی پر توکل کرتے ہیں۔ سورہ الزمر آیت نمبر 38۔ اس باب کی کتاب توحید سے مناسبت۔ یہ باب توحید کے منافی بعض چیزوں کے ذکر پر مشتمل ہے۔ وہ غیر اللہ سے تکلیف آنے کے بعد اسے رفع کرنے یا اسے پیشگی ٹالنے کی درخواست کرنا ہے تاکہ اس سے تنبیہ و آگاہی ہو، کیونکہ توحید کو اس کی ضد سے پہچانا جاتا ہے۔ من الشرک، شرک کے قبیل سے، من تبعیض بعض بتانے کے لیے ہے، یعنی اگر آدمی نے ان اشیاء کے بذات خود نفع یا نقصان پہنچانے کا عقیدہ رکھا تو یہ شرک اکبر کے قبیل سے ہے، اور اگر انہیں نفع و نقصان کا سبب ہونے کا عقیدہ رکھا تو یہ شرک اصغر ہے۔ الحلقہ، چھلا، ہر گولائی دار چیز، ونحوہما، وغیرہ، یعنی ہر چیز جسے اس مقصد کے لیے پہنایا لٹکایا جائے۔ رفع البلا، مصیبت ٹالنا، یعنی آ جانے کے بعد ٹالنا۔ او دفعہ، یا اسے دفع کرنا، یعنی آنے سے پہلے روکنا۔ افرأیتم، مجھے بتلاؤ، ما تدعون، جس سے تم حصول خیر اور دفع ضرر کا سوال کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، شرکاء و معبودان باطلہ، بضر، کوئی بیماری یا محتاجگی یا مصیبت یا تکلیف، حل ہن کاشفات ضرہ، یعنی انہیں نقصان ہٹانے کی قدرت نہیں ہے، برحمہ، یعنی صحت و عافیت، بلائی اور مصیبت کا ازالہ، حسبی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے اور تمام لوگوں کے لیے بھی کافی ہے جو اس پر بھروسہ کرے۔ آیت کریمہ کا سرسری معنی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ مشرکین سے بطور انکار ان کے بتوں کے بارے میں جن کی وہ اللہ کے ساتھ پرستش کرتے ہیں پوچھے کہ کیا وہ نفع اور نقصان کے مالک ہے۔ وہ لازمی طور پر ان کے اس سے عاجز و دردماندہ ہونے کا اعتراف کریں گے، اور جب معاملہ ایسا ہے تو اللہ کے سوا ان کی عبادت باطل ہے۔
آیت کریمہ کی باب سے مناسبت۔ اس آیت کریمہ میں شرک کے باطل ہونے کی دلیل ہے، اور کڑا، چھلا، دھاگا وغیرہ پہننا بھی اسی قبیل سے ہے۔ یہ چیزیں نہ تکلیف اور پریشانی زائل کر سکتی ہیں، نہ اس سے آنے سے روک سکتی ہے۔ آیت کریمہ کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، شرک باطل ہے کیونکہ اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ اپنی عبادت کرنے والے کے نفع یا نقصان کا مالک نہیں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، نفع کے حصول یا تکلیف کے دفعیہ کے لیے چھلا اور دھاگا وغیرہ پہننے سے تنبیہ، کیونکہ یہ شرک ہے اور اسی عمل کے جنس سے ہے جو بتوں سے مقصود ہوتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک کو باطل قرار دینے کے لیے مشرکین سے بحث و مناظرہ کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، تنہا اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنا اور تمام امور کو اسی کے سپرد کر دینا واجب ہے۔ پوائنٹ نمبر تھرڈ، شرک کو باطل قرار دینے کے لیے مشرکین سے بحث و مناظرہ کرنا مشروع ہے۔ پوائنٹ نمبر فورتھ، تنہا اللہ تعالیٰ پر اعتماد و بھروسہ کرنا اور تمام امور کو اسی کے سپرد کر دینا واجب ہے۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پیتل کا چھلا دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ واہنہ ایک قسم کے مرض کی وجہ سے پہن رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے اتار دے کیونکہ یہ تیری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گا، اور اگر یہ چھلا پہنے ہوئے تو مر جائے گا تو کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اسے امام احمد نے ایسی سند سے روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں۔ عمران، یہ عمران بن حسین بن عبید بن خلف خزاعی صحابی ہے۔ ان کے والد بھی صحابی ہیں۔ خیبر کے سال اسلام لائے اور سن 52 ہجری میں بصرہ میں وفات پائے رضی اللہ عنہما۔ ما ہادہ، یہ کیا ہے؟ یہ استفہام انکاری ہے۔ الواہنہ، یہ ایک بیماری ہے جو ہاتھ میں ہوتی ہے۔ انزعھا، اسے پھینک دے۔ نزعن، طاقت اور زور سے کھینچنے کو کہتے ہیں۔ وہنن، ضعف، کمزوری۔ ما افلحت، فلاح، فوز و کامرانی، کامیابی اور نیک بختی کو کہتے ہیں۔ حدیث کا سرسری معنی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ہمیں شرک سے لڑنے اور لوگوں کو اس سے چھٹکارا دلانے کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقف میں سے ایک موقف بیان کر رہے ہیں۔ وہ موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیتل سے بنا ہوا ایک چھلا پہنے ہوئے دیکھا تو اس سے اسے پہننے کا سبب پوچھا۔ آدمی نے جواب دیا کہ اس نے وہ چھلا اس لیے پہنا ہے تاکہ وہ اسے درد سے بچائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فوراً نکال کر پھینک دینے کا حکم دیا اور اسے بتلایا کہ یہ اسے نفع نہیں دے گا بلکہ اسے نقصان پہنچائے گا۔ نیز جس بیماری سے بچنے کے لیے اس نے پہنا ہے اس بیماری کو مزید بڑھا دے گا، اور اس سے بھی بڑھ کر کہ یہ اگر وہ چھلا اس کی وفات تک اس کے ہاتھ میں باقی رہا تو وہ آخرت میں فلاح و کامرانی سے بھی محروم ہو جائے گا۔ حدیث کے باب سے مناسبت۔ یہ حدیث مصیبت ٹالنے کے لیے چھلا پہننے کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے کیونکہ یہ شرک کے قبیل سے ہے جو کامرانی کی منافی ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، بیماریوں سے بچاؤ کے لیے چھلا وغیرہ پہننا شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، حرام چیزوں کے ذریعے دوا علاج کرانا منع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، منکر اور انکار اور جاہل کو تعلیم دینا مشروع ہے۔ پوائنٹ فورتھ، شرک دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان دہ ہے۔ پوائنٹ ففتھ، مفتی کو جواب سے پہلے تفصیل معلوم کرنا چاہیے اور نیت و ارادہ کا اعتبار کرنا چاہیے۔ پوائنٹ سکستھ، شرک اصغر کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے۔ پوائنٹ سیونتھ، شرک کے بارے میں جہالت کا عذر مقبول نہیں ہے۔ پوائنٹ ایٹتھ، کسی شرکیہ کام کرنے والے کو اس عمل سے نفرت دلانے کے لیے اس پر نکیر کرنے میں سختی برتنا درست ہے۔
مسند احمد ہی میں عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے، جو شخص کوئی تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کی مراد پوری نہ کرے، اور جو سیپ لٹکائے اللہ تعالیٰ اسے آرام نہ دے۔ ایک دوسری روایت میں ہے جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ، یہ عقبہ بن عامر جوہنی مشہور صحابی ہیں، فقیہ اور فاضل شخصیت کے مالک تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں 3 سالوں تک مصر کے گورنر رہے، سن 60 ہجری کے قریب وفات پائے۔ من تعلق یعنی اپنے اوپر یا کسی دوسرے کے اوپر فائدہ ہونے کا عقیدہ رکھتے ہوئے تعویذ لٹکایا۔ تمیمہ، یہ دراصل منکوں کی مالا ہوتی ہے جنہیں عرب کے لوگ اپنے بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے ان کے گلوں میں لٹکایا کرتے تھے۔ فلا اتم اللہ لہ، یہ اس شخص پر بد دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مطلوبہ امور پائے تکمیل تک نہ پہنچائے۔ ودعہ سمندر سے نکلنے والی ایک چیز ہے جو سی پی کے مشابہ ہوتی ہے، جس کے ذریعے لوگ نظر بد سے بچتے تھے۔ فلا ودع اللہ لہ، یعنی اللہ تعالیٰ اسے سکون و راحت نہ پہنچائے یا اللہ تعالیٰ اس کے خوف و ڈر میں کمی نہ کرے۔ وفی روایہ، یعنی مسند احمد بن حنبل کی ایک دوسری روایت حدیث نمبر 17422 میں ہے۔ دونوں حدیثوں کا سرسری معنی: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں پر بد دعا کر رہے ہیں جو دفع در کا عقیدہ رکھتے ہوئے تعویذ استعمال کرتے ہیں، بائے طور کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقصد کو الٹ دے اور ان کے مطلوب کاموں کو پورا نہ کرے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص پر بد دعا کر رہے ہیں جو سابق مقصد کے لیے سپیہ استعمال کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے سکون و اطمینان میں نہ رکھے بلکہ اس پر ہر موذی چیز کو بھیج دے۔ اس بد دعا کا مقصد اس کام سے ڈرانا اور چونکنا کرنا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری حدیث میں بتلا رہے ہیں کہ یہ عمل اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ دونوں حدیثوں کی باب سے مناسبت: ان دونوں حدیثوں میں تعویذیں اور سیپیہ لٹکانے کی حرمت اور ایسا کرنے کو شرک شمار کرنے کی دلیل موجود ہے، کیونکہ ان چیزوں کے لٹکانے والوں کے دلوں کا اعتماد غیر اللہ پر ہوتا ہے۔ دونوں حدیثوں کے فوائد: پوائنٹ فرسٹ، تعویذیں اور سیپیاں لٹکانا شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جو شخص غیر اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس کی چاہت کے برعکس معاملہ کرتا ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، تعویذیں اور سیپیاں لٹکانے والے پر ایسی بد دعا جس کے ابن ابی حاتم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بخار کے سبب ہاتھ میں دھاگا باندھا ہوا تھا، تو انہوں نے اسے کاٹ دیا اور یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور ان میں سے اکثر لوگ باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے بھی مشرک ہیں۔ ولی ابن ابی حاتم، یعنی اسے امام ابن ابو حاتم، ابو محمد عبد الرحمن بن محمد بن ادریس بن منذر تمیمی حنظلی رازی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، جو الجرح و تعدیل نامی کتاب کے مصنف ہے، سن 327 ہجری میں وفات پائے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ، یہ حذیفہ بن الیمان عبسی رضی اللہ عنہ ہے، انصار کے حلیف جلیل القدر صحابی ہے، سابقین اولین میں سے ہیں، سن 36 ہجری میں وفات پائے۔ من الحمہ، یعنی بخار سے بچنے کے لیے، کہ ان کے خیال کے مطابق اس داغے کے سبب انہیں بخار نہیں آئے گا۔ وَتَلَا قَوْلَهُ، یعنی جو کچھ دیکھا اس پر نکیر کرنے کے لیے استدلال کی غرض سے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی۔ اثر کا سرسری اپنے بازو میں دھاگا باندھ رکھا تھا تاکہ اس کے ذریعے بخار کے مرض سے بچے، تو انہوں نے اس کے اس فعل پر نکیر کرتے ہوئے اسے کاٹ دیا اور آیت کریمہ سے استدلال کیا جس میں اللہ تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار اور عبادت میں شرک دونوں چیزیں کرتے ہیں۔ اثر کی باب سے مناسبت: اس اثر میں بیماری کی ازالہ کے لیے دھاگا
پہننے کو شرک شمار کیا گیا ہے جس پر نکیر واجب ہے۔ اثر کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، مصیبت آنے کے بعد اسے رفع کرنے یا پیش کی دفع کرنے اور ٹالنے کے لیے دھاگا پہننے پر نکیر نیز یہ کہ ایسا کرنا شرک ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، جسے منکر کا ازالہ کرنے کی قدرت ہو اس پر اس کا ازالہ واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، شرک اکبر کے بارے میں اتری ہوئی آیت کریمہ سے شرک اصغر پر استدلال کرنا درست ہے کیونکہ شرک میں دونوں قسمیں شامل ہیں۔ پوائنٹ فورتھ، مشرکین توحید ربوبیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ مشرک ہیں کیونکہ انہوں نے عبادت میں اللہ کے لیے اخلاص نہیں کیا۔ باب نمبر 8، باب ما جاء فی الرقا والتمائم، جھاڑ پھونک، دم اور تعویذوں کا بیان۔ صحیح بخاری و صحیح مسلم میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاصد کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ کسی اونٹ کی گردن میں تانت کا کوئی مالا یا کوئی بھی مالا باقی نہ رہے بلکہ اسے کاٹ ہی دیا جائے۔ بخاری و مسلم۔ باب کی کتاب التوحید سے مناسبت۔ اس باب میں بدستور انہی اشیاء کا ذکر ہے جو عقیدہ توحید میں خلل پیدا کرتی ہیں، مثلا شرکیہ، جھاڑ پھونک اور تعویذیں وغیرہ۔ ما جاء فی الرقا والتمائم یعنی ناجائز جھاڑ پھونک اور تعویذوں کے ممانعت کا بیان۔ ابو بشیر رضی اللہ عنہ یہ انصاری صحابی ہیں، غزوہ خندق میں حاضر تھے، سن 60 ہجری کے بعد وفات پائے۔ قلادۃ وہ رسی یا مالا جسے اونٹ وغیرہ کی گردن میں لٹکایا جاتا ہے۔ وتیرن اوتار کی واحد ہے جو قوس میں لگا ہوتا ہے، قوس کا دھاگا تانت۔ او قلادہ، یہ راوی کا شک ہے کہ آیا قلادہ تانت کے ساتھ مقید ہے کہ تانت کا ہو یا پھر مطلق ہے تانت یا کسی اور چیز کا بھی ہو۔ حدیث کا سرسری معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی سفر میں ایک منادی بھیجا جو لوگوں میں اعلان کر دے کہ اونٹوں کی گردنوں میں لٹکے ہوئے قلادوں کو نکال دیا جائے، جن کا مقصد نظر بد ٹالنا یا دوسری آفتوں سے بچانا ہوتا تھا، کیونکہ یہ شرک کی قبیل سے ہے جس کا ازالہ ضروری ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اونٹ وغیرہ کی گردنوں میں تانت یا اس معنی کی دوسری چیزیں آفات و مصائب ٹالنے کے لیے ڈالنا حرام اور شرک ہے، کیونکہ یہ حرام تعویذیں لٹکانے کی قبیل سے ہے۔ حدیث کے فوائد۔ آفات و مصائب۔ پوائنٹ فرسٹ، آفات و مصائب کی ازالہ کے لیے تانت وغیرہ لٹکانا حرام ہونے میں تعویذوں کے حکم میں ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، منکر کا ازالہ کیا جانا چاہیے۔ پوائنٹ تھرڈ، لوگوں کو وہ باتیں بتانا اور پہنچانا چاہیے۔ لوگوں کو وہ باتیں بتانا اور پہنچانا چاہیے جو ان کے عقیدہ کو خراب ہونے سے بچائے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جھاڑ پھونک، تعویذ، گنڈے اور محبت کے لیے کیا جانے والا جادو سب شرک ہے۔ اسے امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے الفاظ کی شرح مصنف رحمہ اللہ کی باتوں میں آئے گی۔ حدیث کا سرسری معنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں کہ غیر اللہ کی جانب سے پریشانیوں کے ازالے اور بلائیوں کے حصول کی نیت سے ان چیزوں کا استعمال کرنا اللہ کے ساتھ شرک ہے، کیونکہ مصیبت ٹالنے اور بلائی لانے کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور اس حدیث کا مقصد اس فعل سے منع کرنا ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت۔ اس حدیث میں اس بات کا بیان ہے کہ مذکورہ چیزوں کا استعمال کرنا شرک ہے جو توحید میں خلل پیدا کرتا ہے۔ حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، عقیدہ میں خلل پیدا کرنے والی چیزوں سے
اس کی حفاظت کرنے کی ترغیب اگرچہ اسے بہت سارے لوگ اپنا رہے ہوں۔ پوائنٹ سیکنڈ، حدیث میں ذکر کردہ چیزوں کا استعمال حرام ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، حدیث میں مذکور یہ تینوں چیزیں بلا استثناء شرک ہے۔ التمائم، یہ تمیمہ کی جمع ہے۔ اس سے مراد وہ چیز ہے جو نظر بد سے تحفظ کے لیے بچوں کے گلے میں باندھی، لٹکائی یا پہنائی جائے۔ لیکن اگر یہ تعویذ قرآن کریم کی ہو تو بعض اہل علم نے اس کی رخصت دی ہے جبکہ بعض نے رخصت نہیں دی ہے، بلکہ اسے بھی ممنوع تعویذوں میں شمار کیا ہے۔ ان میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ الرقیہ، حاشیہ، اس کا معنی باب خالص توحید والا بلا حساب داخل ہوگا۔ عفواً، الرقیہ، یہ رقیہ کی جمع ہے، یعنی دم اور جھاڑ پھونک، انہیں العزائم بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں اسے عموم کے ساتھ شرک کہا گیا ہے، لیکن دلیل سے تخصیص ہوتی ہے کہ جو دم شرکیہ کلمات سے خالی ہوں ان میں کوئی حرج نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر بد اور زہریلے جانوروں کے کاٹنے پر دم کرنے کی رخصت دی ہے۔ الطیولہ، یہ ایک ایسا عمل ہے جسے لوگ اس خیال سے کرتے تھے کہ یہ بیوی کو شوہر کے دل میں اور شوہر کو بیوی کے دل میں محبوب بنا دے گا۔ یعلق علی الاولاد، یعنی بچوں کے گردنوں میں لٹکایا جاتا ہے۔ من العین، یعنی نظر بد سے بچانے کے لیے۔ العزائم، عزیمہ کی جمع ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کی چند آیتیں ہوتی ہیں جو مصیبت زدوں پر پڑھی جاتی ہیں، یا پانی میں پڑھ کر اسے مریض کو پلایا جاتا ہے، یا کسی پلیٹ وغیرہ میں لکھا جاتا ہے، پھر اس تحریر کو پانی یا کسی اور چیز سے تحلیل کر کے مریض کو پلایا جاتا ہے۔ وخص منہ، یعنی اس ممانعت سے خارج کر دیا ہے۔ الدلیل، یہ دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، نظر بد یا زہر کے اثر کے سوا کسی اور صورت میں دم نہیں ہے۔ حاشیہ، صحیح مسلم میں عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کی جاہلیت کے دم سے متعلق سوال کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تم اپنے رقیے اور دم میرے سامنے پیش کرو، رقیے شرکیہ نہ ہو تو ان میں کوئی حرج نہیں۔ مترجم، حاشیہ مکمل ہوا۔ جیسے کہ باب من حقیق توحید میں گزر چکا ہے، ما خلا من الشرک، یعنی غیر اللہ سے مدد طلبی نہ ہو، بائے طور کہ اللہ کے اسماء و صفات اس کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معصور دعاؤں کے ذریعہ ہو۔ مذکورہ چیزوں کے حکم کے سلسلے میں مصنف رحمہ اللہ کی ذکر کردہ باتوں کا خلاصہ۔ پوائنٹ فرسٹ، رقیہ اور دم کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم مشروع ہے جبکہ دوسری قسم ممنوع ہے۔ مشروع وہ ہے جو شرک سے خالی ہو اور ممنوع وہ ہے جس میں شرک ہو۔ پوائنٹ سیکنڈ، تعویذوں کی دو قسمیں ہیں، ایک اجماعی طور پر ممنوع ہے، یہ وہ ہے جو شرک پر مشتمل ہو، اور دوسری قسم کے حکم میں اختلاف ہے، وہ قرآنی تعویذیں ہیں۔ اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جائز ہے جبکہ دوسرا قول ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ صد زرع اور قرآن کریم کے تحفظ کی خاطر یہ بھی ممنوع ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، طیولہ یعنی میاں بیوی کے درمیان محبت کے لیے کیا جانے والا عمل بلا اختلاف ممنوع ہے کیونکہ یہ ایک قسم کا جادو ہے۔ اور عبداللہ بن اقیم سے مرفوعاً مروی ہے، جو شخص کسی چیز سے وابستہ ہوگا اسے اسی کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اسے امام احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ عبداللہ بن اقیم، ان کی کنیت ابو معبد ہے، یہ جوہنی کوفی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پائے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی سماعت معلوم نہیں ہے۔
من تعلق شیئن یعنی جس کا دل اللہ تعالیٰ کی بجائے کسی چیز کی طرف متوجہ ہوگا جس کے بارے میں اس کا عقیدہ ہو کہ وہ اسے نفع پہنچائے گی یا اس کی مصیبت ٹالے گی، وکیل الیہ یعنی اللہ تعالیٰ اسے اسی چیز کی سپرد کر دے گا جس سے اس کا دل اللہ کو چھوڑ کر متوجہ ہوا ہے اور اسے بے سہارا چھوڑ دے گا۔ حدیث کا سرسری معنی، یہ مختصر الفاظ پر مشتمل بڑی مفید حدیث ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ جو اپنے دل یا عمل یا دونوں کے ذریعے کسی چیز کی طرف متوجہ ہوگا اسے حصول نفع یا دفع ضرر کی امید رکھے گا، اللہ تعالیٰ اسے اسی چیز کی سپرد کر دے گا جس سے وہ متعلق ہوا ہے، لہذا جو اللہ سے لو لگائے گا اللہ اس کے لیے کافی ہوگا اور اس کے لیے ہر مشکل آسان فرما دے گا، اور جو اللہ کے علاوہ کسی سے لو لگائے گا اللہ تعالیٰ اسے اسی غیر کے سپرد کر دے گا اور اسے بے یار و مددگار چھوڑ دے گا۔ حدیث کی باب سے مناسبت، اس حدیث میں منافع کے حصول اور مشکلات کے ازالہ کے لیے غیر اللہ سے وابستہ ہونے اور اس پر تکیہ کرنے کی ممانعت اور تنبیہ ہے۔ حدیث کے فوائد، پوائنٹ فرسٹ، غیر اللہ سے وابستگی کی ممانعت، پوائنٹ سیکنڈ، تمام معاملات میں اللہ سے تعلق اور وابستگی کا وجوب، پوائنٹ تھرڈ، شرک کے نقصان اور اس کے برے انجام کا بیان، پوائنٹ فورتھ، بدلہ عمل ہی کے جنس کا ہوتا ہے، پوائنٹ ففتھ، عمل کا اچھا یا برا انجام عمل کرنے والے کی طرف لوٹتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے رویفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے رویفہ شاید تمہاری زندگی دراز ہو تو تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے اپنی داڑھی میں گرہ لگائی یا گلے میں تانت کا دھاگا پہنا یا کسی چوپائے کے گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کیا یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے بری ہے۔ رویفہ، یہ رویفہ بن ثابت بن اسقن بن عدی بن حارث رضی اللہ عنہ قبیلہ بنو مالک کے انصاری صحابی ہے۔ برقہ اور طرابلس کے گورنر ہے۔ سن 47 ہجری میں افریقہ فتح کیا اور سن 56 ہجری میں برقہ ہی میں وفات پائے۔ عقد اللحیتہ، اس کا ایک معنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد وہ ہے جو لوگ جنگوں میں عذرا تکبر اپنی داڑھیوں کو بڑھتے تھے اور اس میں گرہ لگاتے تھے۔ دوسرا معنی ہے کہ اس مراد بالوں کو سنوارنا ہے تاکہ زنانہ پن اور اظہار نعمت کے طور پر گرہ گیر اور گھنگریالہ ہو جائے، جبکہ تیسرا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ اس سے مراد نماز میں داڑھی کو گرہ لگانا یعنی اسے پکڑنا ہے۔ تو قلد وطرا یعنی نظر بد سے بچنے کے لیے اپنی گردن میں یا اپنے جانور کی گردن میں تانت کا قلادہ ڈالا۔ استنجا یعنی پیشاب یا پاخانہ کے راستے سے گندگی زائل کیا۔ برجی الدابہ، رجی گوبر یا مینگنی کو کہتے ہیں، اسے رجی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی پہلی حالت یعنی گھاس اور چارے سے لوٹ کر دوسری حالت میں ہو جاتا ہے۔ بری منہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے، یہ ایسا کرنے والے کے حق میں سخت وعید اور دھمکی ہے۔ حدیث کا سرسری معنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتلا رہے ہیں کہ اس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لمبی ہو گئی
لمبی ہوگی، یہاں تک کہ وہ کچھ ایسے لوگوں کو پائیں گے جو دہاڑیوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھانے اور سنوارنے کی سنت اور طریقہ کی مخالفت کریں گے، بائیں طور کہ اس کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کریں گے کہ اجمیوں، خوشحال لوگوں اور شوخی اپنانے والوں کے مشابہ ہو جائیں گے، یا شرکیہ وسائل استعمال کر کے عقیدہ توحید سے بے دخل ہو جائیں گے، بائیں طور کہ خود قلادے پہنیں گے یا اپنے جانوروں کو پہنا کر ناگوار چیزوں کا ازالہ کرنا چاہیں گے، یا جانوروں کے گوبر یا ہڈیوں سے استنجا کر کے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ باتوں کا ارتکاب کریں گے۔ بنا برے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو وصیت فرمائی کہ امت کو یہ پیغام پہنچا دے کہ اس کے نبی ان میں کسی بھی چیز کا ارتکاب کرنے والوں سے بری ہے۔ حدیث کی باب سے مناسبت: اس حدیث میں تکلیف دہ چیزوں کو ٹالنے کے لیے تات یا دھاگا لٹکانے کی ممانعت ہے، نیز یہ بتایا گیا ہے کہ ایسا کرنا شرک ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی سوا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ فوائد: حدیث کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، نبوت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیونکہ رویفہ رضی اللہ عنہ کی زندگی سن 56 ہجری تک دراز ہوئی۔ پوائنٹ سیکنڈ، لوگوں کو وہ باتیں بتلانا واجب ہے جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے یا منع کیا گیا ہے، ان باتوں میں سے جن کا کرنا یا چھوڑنا واجب ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، داڑھی کی عزت کرنا اور اسے اپنی حالت پر چھوڑ دینا مشروع ہے، اور اسے مونڈ کر یا کاٹ کر یا گرہ لگا کر یا گھنگریالا وغیرہ بنا کر اس کے ساتھ کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ فورتھ، تکلیف و پریشانی ٹالنے کے لیے دھاگا وغیرہ پہننا حرام ہے اور ایسا کرنا شرک ہے۔ پوائنٹ ففتھ، گوبر اور ہڈی سے استنجا، گندگی صاف کرنا حرام ہے۔ پوائنٹ سکسth، یہ مذکورہ جرائم گناہ کبیرہ میں سے ہے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جو کسی انسان کے گلے سے تعویذ کاٹ دے اسے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اسے امام وقی نے روایت کیا ہے، اور امام وقی نے ہی ابراہیم نخعی رحمہ اللہ سے روایت کیا ہے، فرماتے ہیں لوگ تمام تعویذوں کو ناپسند کرتے تھے، خواہ قرآن کریم سے بنائی گئی ہو یا غیر قرآن سے۔ وقی، یہ وقی بن جراح سکہ امام، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہے، سن 197 ہجری میں وفات پائے۔ ابراہیم، یہ امام ابراہیم نخعی ہے، سکہ بڑے فقہا میں سے ہے، سن 96 ہجری میں وفات پائے۔ قائد رقبہ، یعنی اسے غلام آزاد کرنے والے جیسا ثواب ملے گا۔ کانو، یعنی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردان جو بلند پایہ تابعین میں سے تھے۔ دونوں آثار کا سرسری معنی: اس میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جو شخص کسی انسان سے ان چیزوں کو جنہیں اس نے آفات و مصائب ٹالنے کے لیے اپنے اوپر لٹکا رکھا ہو، ان کا ازالہ کر دے گا، اسے اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کسی کو ایک غلام کو اس کی غلامی سے آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ یہ انسان تعویذیں لٹکانے کے سبب شیطان کا غلام ہو چکا تھا، لہٰذا جب اس نے اسے کاٹ دیا تو اسے شیطان کی غلامی سے آزاد کر دیا۔ اسی طرح ابراہیم نخعی رحمہ اللہ کچھ بلند پایہ تابعین سے نقل کرتے ہیں کہ وہ تعویذیں لٹکانے کی ممانعت کو عام رکھتے تھے، خواہ ان میں لکھی ہوئی چیز صرف قرآن ہی ہو، اس کا مقصد صد ذرائع تھا۔ دونوں آثار کی باب سے مناسبت واضح ہے، کیونکہ ان دونوں آثار میں ان جلیل القدر بلند پایہ تابعین کے حوالے سے مطلق طور پر تعویذوں کے لٹکانے کی ممانعت کا بیان ہے۔ دونوں آثار کے فوائد۔ پوائنٹ فرسٹ، تعویذیں کاٹنے کی فضیلت، کیونکہ ایسا کرنا منکر کا ازالہ اور لوگوں کو شرک سے چھٹکارا دلانا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، تعویذیں لٹکانا مطلق طور پر حرام ہے، خواہ تابعین کی ایک جماعت کے یہاں وہ قرآن کریم ہی سے ہو۔ پوائنٹ تھرڈ، عقیدہ کو خرافات سے محفوظ رکھنے